قوم نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ دونوں کو ذبح کر دیا. کوئی ماں ہے جو چاہتی ہے کہ میرا بچہ پدر نوح ہو؟ دین کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے، خون سے نہیں جڑا ہوتا. اگر خون سے جڑا ہوتا تو تبت یدا ابی لہب وتب کیوں ہوتا؟ وہ تو ہاشمی ہے. اس معاشرے کے اندر جہاں پہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت ہی اتار دے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کسی مرد کے باپ نہیں ہو سکتے. سر کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسپیسیفکلی ان کو اپنی لائف میں چینجز کے لیے درکار ہوتی ہیں. جیسے کچھ جوڑے ہوتے ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے، ظاہر سی بات ہے ایک اولاد کا نہ ہونا اوبویسلی ایک کپل کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی، ان کو فیل ہوتی ہے چیزیں. تو اس دورائے پہ آ کے تو اوبویسلی وہ ایک شدت سے ہی ان کے لیے تو شدت والی دعا ہو گئی نا، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ شدت ختم ہوتی چلی جاتی ہے کہ مطلب لائک کہ بس مانگ لی. پہلے ہم جس جنون سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ رو کے مانگ رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اب نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کے اندر وہ یا تو وہ صبر آ جاتا ہے یا پھر وہ دل میں آ جاتا ہے کہ ابھی شاید وقت نہیں ہے. تو کیا اس ٹائم پہ آپ کی وہ شدت ختم ہو جاتی ہے مانگنے کی؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ بھیجا، اور ہر نبی رول ماڈل ہوتا ہے. ہر نبی اپنی امت کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں بحیثیت مسلمان ہر نبی پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم کسی بھی نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا اور اپنی امت کا رول ماڈل ہوتا ہے. تو ہمیں اگر یہ گائیڈ لائن اگر نبیوں کے سلسلے سے پتہ لگ جائے گا تو پھر ہمیں یہ اسکیم بھی سمجھ میں آ جائے گی، پھر ہمیں بڑی اسکیم سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک، پہلے تو جب اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ میں کسی کو لڑکی دیتا ہوں، کسی کو لڑکا دیتا ہوں، کسی کو دونوں دیتا ہوں اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہوں، یہ ایک اجتماعی نظام کا ایک حصہ ہے. پھر اب نبیوں کے سلسلے کے اوپر، کیونکہ یہ بڑا جو ہے وہ ٹاپک بہت سوال پوچھا جاتا ہے. نبیوں کے سلسلے کے اندر اگر آپ نبیوں کا سلسلہ سنیں، حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ان کے والدین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ منت مانی کہ ہمارے جو اولاد ہوگی ہم اس کو معبود میں عبادت کے لیے مخصوص کریں گے. بیٹے کے بجائے بیٹی حضرت مریم علیہ السلام. تو انہوں نے، ان کے والدین نے کہا کہ کیونکہ ہم نے نیت کر لی ہے اس لیے ہم اپنی منت کو پورا مانیں گے، کریں گے. انہوں نے عبادت کے لیے معبد کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کو بھیج دیا. حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی. جب حضرت مریم کے پاس وہ نشانیاں آئیں، وہ فروٹ آئے جو کہ بے موسم کے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کیونکہ خود اللہ کے نبی تھے، ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے یہ قبول کر لیا ہے. حضرت مریم کو اپنی عبادت کے لیے جو ان کے والدین نے منت مانی تھی اللہ نے قبول کر لیا ہے اور اللہ نے ان کو مقام دے دیا. اب جب مقام آ گیا تو حضرت زکریا کے دل میں ایک اور خواہش ہوئی کہ کاش اللہ مجھے بھی اولاد دیتا، میں بھی اسی طرح اس کو معبد کے لیے اور اللہ کے جو ہے وہ عبادت کے لیے مخصوص کرتا، اللہ کے پیغام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مختص کرتا، اور اللہ مجھے مقام دیتا اور اس کو بھی مقام دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا اور آپ کو بشارت دے دی کہ آپ کو اولاد ہوگی، جبکہ فزیکل قوانین کے حساب سے وہ اولاد ہو ہی نہیں سکتی تھی. 80 85 90 سال روایت بتاتی ہے عمر ہے. جب آپ نے اپنی زوجہ کو بتایا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اب جا کے یہ اولاد ہوگی. لیکن بہرحال کاتب تقدیر حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر بنا سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنا سکتا ہے، تو وہ یہ 90 سال کے اوپر، اور جبکہ یہ تو ہسٹری آلریڈی موجود ہے. جب حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں، تو وہ بھی جو ہے وہی ٹائم تھا کہ اتنی عمر میں جو ہے وہ اولاد ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں پیدا کیا. اور قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی رب نے خود رکھا اور کہا کہ یہ نام ہم نے آج سے پہلے کسی کا نہیں رکھا. آپ سوچیں، نبی کے ہاں نبی ہونا، نبی کے ہاں حضرت مریم کی کفالت کا ہونا، اور اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام خود دینا.
ایسا ہی ہے نا. کیا مقام ہوگا؟ اب آگے چلیں انجام کیا ہوا. انہوں نے کیا کرنا تھا؟ حضرت علیہ السلام نے اوبیسلی تبلیغ کرنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا، توحید کا. حضرت زکریا کا بھی کام، جو نبیوں کا کام ہوتا ہے کہ توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں. قوم نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ دونوں کو ذبح کر دیا، دونوں کو ذبح کر دیا. نبیوں کا میں بتا رہا ہوں آپ کو. پھر ایک اور نبی کا سنیں، حضرت نوح علیہ السلام. دیا نا اللہ نے بیٹا. کوئی ماں ہے جو چاہتی ہے کہ میرا بچہ پدر نوح ہو؟ دیا نا. کیا کیا اس بیٹے نے؟ وہ تنبیہ ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ یہ ہم میں ماننے والوں میں نہیں ہے، کیونکہ دین کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے، خون سے نہیں جڑا ہوتا. اگر خون سے جڑا ہوتا تو تبت یدا بلہب وتب کیوں ہوتا؟ وہ تو ہاشمی ہے، سگا چچا ہے، خون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پہ، کیونکہ خون کا رشتہ نہیں چلتا، ایمان کا رشتہ چلتا ہے. کیا ہوا؟ بیٹا مانا، کہا میں بچ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. وہ پھر بھی اس کو کہہ رہے ہیں یہ تمہارے میں سے نہیں، پھر بھی اس کو کہہ رہے ہیں تو ہلاک ہو جائے گا. بیٹا دینے کے بعد نبی کے گھر میں ہے، یہ اولاد ہونے کے بعد بھی اولاد کیا نکل سکتی ہے یہ بھی بتایا اللہ نے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کی خواہش کے اوپر اللہ وہ فطرت کے قانون کے خلاف جا کے اولاد دے، اپنا نام دے، اور اس کے بعد بھی قوم اس کو کیا کر دے؟ ذبح کر دے. یہ بھی ہوتا ہے. پھر اگر آپ آئیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ، اس وقت اس خطے میں جس کے بیٹا نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہے. آپ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ نسل کیا چلے گی، کیونکہ اس کے تو نرینہ اولاد نہیں ہے. اس ٹائم کے اوپر اب آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ جد امجد دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد مل رہی ہے، آپ نے بیٹا مانگا، اللہ آپ کو اولاد دے رہی ہے. سن ضعیفی میں آپ کو اولاد مل رہی ہے، بنی اسماعیل سے ہے نا اللہ کے رسول، مل رہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد مل رہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد نرینہ ہو رہی ہے اور طفل کے اندر ہی واپس اٹھائی جا رہی ہے. آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ان کو بنا رہے ہیں. مل رہی ہے اور اللہ لے رہا ہے، مل رہی ہے اور لے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اس معاشرے کے اندر جہاں پہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت ہی اتار دے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کسی مرد کے باپ نہیں ہو سکتے. یار مطلب آپ ایک سیکنڈ میں آپ سوچیں نا، آپ کے کہاں پہ جاؤ گے آپ اندر سے کہ وہاں پہ اولاد دی جا رہی ہے، فطرت کے قانون کے خلاف دی جا رہی ہے، 80 90 95 سال کی عمر میں دی جا رہی ہے. یہاں پہ جہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو تان و تشنی کی جا رہی ہے وہاں پہ آیت اتار دی کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہو سکتے. مطلب اتنی پابندی، یعنی پہلے دینا اور پھر لے لینا، طفل میں ہی، بچپن میں ہی. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہو سکتے آپ مرد کے باپ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کائنات، آپ وجہ تخلیق کائنات آپ کے لیے آپ نہیں ہو سکتے. یہ ہے نبیوں کی داستان، یہ ہے نبیوں کی ریئل قصے. تو جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ یہ اولاد کا سسٹم کیسا ہوتا ہے، دیا جاتا ہے قوم مار دیتی ہے، دیا جاتا ہے اللہ واپس لے لیتا ہے، دیا جاتا ہے نافرمان ہو جاتا ہے، پھر آپ کو بڑا کامل یقین ہو جائے گا کہ اگر اللہ نے یہ سسٹم ڈیزائن کیا ہے اجر کا، اس کے اندر یہ ہے کہ میں کسی کو دیتا ہوں، کسی کو نہیں دیتا ہوں، کسی کو دونوں دیتا ہوں. تو آپ کو سمجھا کہ پھر میرے اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو مطلب اتنے بڑے کے آگے میری اوقات کیا ہے؟ نبیوں کے آگے کیا میری اوقات ہے؟ بالکل ہے نا، جس طرح وہ گزرے ہیں میری کیا اوقات ہے. تو اس لیے پھر ہمیں اس کی رضا کے اندر راضی ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا میں آنے کا
یہ نہیں ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے اور بچے پیدا کرنے اور دنیا سے چلے جانا ہے. کچھ اور بڑے مقصد میری زندگی کے ہونے چاہیے, جس کے اندر بچے ہوں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہو تو اس کی مرضی, بالکل. ہے نا, اگر ہے تو اس کی مرضی. آپ کو نعمتوں کی دعا کرنی چاہیے, بالکل دعا کرنی چاہیے. اگر نعمت نہیں ملی تو اللہ سے راضی رہنا چاہیے کہ میرے لیے کیا بہتر تھا, یہ اللہ نے میرے لیے جو ہے وہ جو بہتر سمجھا, جو اللہ نے میرے لیے بہتر سمجھا وہ اللہ نے مجھے دیا. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مجھے کیا معلوم کہ جو اولاد ہوتی تو کیا ہوتی, کس طرح کی ہوتی. میرے اندر اتنی طاقت تھی, میرے اندر اسی استطاعت تھی, میں پرورش کر سکتی تھی, میں واقعی اس کے خیال جو ہے وہ کر سکتی تھی. کتنی, ہم تو مغرب کے اندر رہے ہیں, کتنے انوانٹیڈ پریگننسیز ہم نے دیکھی ہیں, کتنی انوانٹیڈ پریگننسیز کا انجام ہم نے قیبہ خانوں میں اور نشے کے کلبوں میں ہم نے دیکھا ہے. وہ بھی اولاد ہوئی نا. تو اللہ سے جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت مانگے, نعمت نہیں ملی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اس سے راضی ہونا چاہیے. اس پہ میری زندگی ہونی چاہیے.